السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، اس وقت ایک بڑا شاندار قومی یکجہتی کا منظر ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. تمام فیکشنز، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتیں، تمام فریقین اس وقت جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے جوش جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ایک اسپرٹ کے ساتھ، ایک نیشنلسٹ فیور کے ساتھ جو ہے ہماری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری افواج کے ساتھ، ہمارے جوانوں کے ساتھ، ہمارے بارڈر کے اوپر پہرا دینے والے جو ہے جوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور باقاعدہ جو ہے ایک اتنی کلیئرٹی آف ویژن اس وقت نظر آ رہا ہے. اس وقت بہت سارے سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جیسے دشمن بھارت، ہمارا ازلی دشمن، اس نے سوچا کہ پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے، پاکستان اکنامکلی فریجائل ہے، تو اس کو ہمیں ترنے والا سمجھنا چاہیے اور کھا جانا چاہیے، مگر اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے. اب آئندہ کے لیے کیسے ہمیں پریپیئرڈ رہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں ترنے والا نہ سمجھے، ہمیں آسان ہدف نہ سمجھے. یہ والا جو یونٹی کا جذبہ ہے، یہ یکجہتی ہے، یہ کلیئرٹی آف ویژن ہے، یہ آگے کیسے برقرار رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے کس طریقے سے اپنی نیشنل فاؤنڈیشنز کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے جتنے بھی چیلنجز ہے پاکستان جو فیس کر رہا ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے اور کسی بے جاریت کا جواب دینے کے لیے پاکستان پریپیئرڈ ہو. یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز سیاسی رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب. آپ ایم این اے بھی ہیں، آپ سابقہ گورنر پنجاب ہیں. بہت ہی ڈیکوریٹڈ، بہت ہی امبیلشڈ آپ کا پورٹ فولیو ہے کہ اگر میں نے جو ہے ابھی یہاں پر گننا شروع کر دیا تو یہ پورا شو اسی میں نکل جائے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جیسے اس وقت پوری قوم جو ہے وہ بڑا جوش، بڑا جذبہ اس وقت نظر آ رہا ہے. ایک یوم تشکر، ایک پرائڈ کا احساس پوری قوم میں نظر آ رہا ہے. ایک پاکستان کی آئیڈینٹی کو جیسے لوگ ریکلیم کر رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بہت خوشائند بات ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایسی جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، ایک یگانگت ہے، ایک جس طرح سے قوم متحد ہو کے، اور عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہمارے جو ہے، انہوں نے جیل سے ہی ہمیں پیغام دیا تھا کہ دھرتی ماں کے لیے، وطن عزیز کے لیے آپ نے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے، اور مودی کی جو فسطائیت ہے اس کے آگے آپ نے ڈٹ کے جو ہے لڑنا ہے، چاہے خون کا آخری قطرہ ہی کیوں نہ دینا پڑے. چنانچہ ہم نے ان اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود ہم نے جو ہے ساتھ دیا، اور پہلی قرارداد بھی ہم نے مذمت کی جو ہے بڑی شدید طریقے سے متفقہ طور پر منظور کروائی مودی کی اس ظالمانہ رویوں کے خلاف، جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان پر ملبہ تھونپ دیا، بلکہ اس سے پہلے جب انہوں نے سندھ طاس معاہدہ جو 1961 سے جو ہے یونیلیڈ یک طرفہ طور پر اسے انہوں نے منسوخ کر کے ہمارے پانی کو جو ہے انہوں نے ڈائیورٹ سکویز کر دیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی ملک کا بھی پانی جو ہے وہ اس کی لائف لائن ہوتی ہے. تو ہم نے تو اسی دن کہا تھا کہ انڈیا نے تو وار ڈکلیئر کر دی ہے پاکستان کے اوپر. یہ شاہرگ کاٹنے کے مترادف ہے. جسم کی اگر شاہرگ کٹ جائے تو جسم میں جان ختم ہو جاتی ہے. پانی ہمارا جو ہے لے لینا، اور وہ بھی یک طرفہ طور پر، آپ معاہدہ سندھ طاس جو معاہدہ 1961 کا اس کو آپ منسوخ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایسی فسطائیت تھی جس کا کوئی، اور اوپر سے پھر یہ جو ہے وہاں دیکھیں، یہ مودی بدقسمتی سے یہ ہندوتا کا، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے. گجرات کا جو میسیکر کیا تھا اس نے، قتل و غارت گری کی تھی مسلمانوں کی، جو اسی طرح جو ہے بابری مسجد کا جو مسئلہ آیا اس میں بھی مسلمانوں کو جو اس نے وہ سیکولر انڈیا کا بالکل تشخص بدل کے اس نے جب بھی الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو یہ پاکستان بیشنگ شروع کر دیتا ہے. سردار صاحب، یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، چونکہ آپ کی ہسٹری کے اوپر بھی بڑی زبردست گرپ ہے. وائی آر انڈین سو obsessed about پاکستان؟ اب ہم وی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ انڈیا، بٹ انڈیا سینٹرک جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے، آپ انفلٹرڈ ویوز ان کے اسٹریٹجک سرکلس کے سن لیں، آپ ان کے سیاستدانوں کو سن لیں، صرف پاکستان پاکستان پاکستان. کیوں؟ دیکھیں، اصل میں تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو امپیریلسٹک فورسز جب باہر نکلتی ہیں، برطانیہ جب نکلا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا فسانہ اور فساد چھوڑ کے جاتا ہے. چاہے وہ آئرلینڈ میں دیکھیں، بیلفاسٹ کا آج تک وہ ریڈ آرمی ہوا، وہ نکسن نے آ کے، چونکہ وہ آئرلینڈ سے ہی گیا ہوتا امریکن صدر، اس نے آ کے ڈیفیوز کیا.
اب آپ جائیں تو بیلفاسٹ جو ہے وہ UK کا ہے, وہاں پاؤنڈ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سڑک سے جائیں تو کوئی بیریئر نہیں ہے. آپ آگے جاتے ہیں, جب کراس کرتے ہیں بیلفاسٹ کی حدود, ڈبلن کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں یورو شروع ہو جاتا ہے. صرف یہ فرق رہا ہے, وہ ایک کو ایگزسٹنس ان کی جو ہے بحال ہوئی ہے. ہمارے ہاں بھی انہوں نے جو ہے یہی چھوڑا کشمیر کا ایشو. اب اگر کشمیر میں ہم تو بھولے ہیں نا جی, ہم پھر اعتماد کر جاتے ہیں کیونکہ مسلمان ہے, زبان پہ اعتماد کرتا ہے, وعدے پہ ایفائے عہد کا ایک ہمارا درس دیتا ہے ہمارا مذہب جو ہے. 1948 میں یہی ہوا کہ جب ہمارے قبائلی جو ہے انہوں نے جو شروع کی چڑھائی, جب کشمیر کے مسلمانوں نے انہیں دل کھول کر کیا اور ہم بالکل وادی تک پہنچ گئے تھے, نیلم وادی تک پہنچ گئے تھے, اور ہم جموں اور کشمیر کو بھی ہم جو ہے اگر چلتے جاتے تو ہمیں جو ہے سارے وہ چونکہ مسلمان آبادی ہے وہاں, وہ تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے, لیکن نہرو نے وہاں جو ہے وہ یہ دھوکہ دیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے پلیبسائٹ کرواؤں گا, یعنی استصواب رائے, اور یونائٹڈ نیشنز کی سپرویژن میں جو ہے وہ جو کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھا جائے گا, استفسار کیا جائے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. ہمیں یہ منظور اس لیے بھی بہت فراخ دلی سے تھا کیونکہ سارے مسلمان ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے. لیاقت علی خان نے اسی اسلامی جذبہ سے جو ہے اس نے ایکسیپٹ کر لیا, تو چنانچہ وہ قرارداد منظور ہو گئی. بین الاقوامی برادری ساری جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل یونائٹڈ نیشنز وہ اس پر متفق ہو کے انہوں نے جو ہے ساروں نے دستخط کر دیے اور ہم نے سیز فائر کیا. سیز فائر کی آڑ میں بھی ہندوؤں نے ہماری جو ہے جو قبائلی تھے ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے یہیں لا کر کھڑا کیا جہاں اب آزاد جموں اینڈ کشمیر ہمارے پاس ہے. وہ بیچ میں سے دریا گزرتا ہے, اس طرف جو ہے ہندوستان کی کشمیر مقبوضہ کشمیر ہے اور اس طرف ہمارا آزاد کشمیر. سردار صاحب, اس ایپیسوڈ کے اندر اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے, کہ سب سے بڑی جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک ڈیفیٹ اس وقت مودی مافیا کو ہوئی ہے, تو اب پاکستان اس کا فائدہ بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے کہ جب ایک کشمیر کا مسئلہ اس وقت عالمی ایوانوں میں گونج رہا ہے, کیا یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی اگر ہے تو اس کو کیپٹلائز کیسے کریں؟ دیکھیں, اس میں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی مخلصی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر عمران خان نے ایک جو ہے گریس دکھاتے ہوئے اس نے کہا کہ جو ہے پوری قوم متحد ہو کر اس کا جو ہے دفاع وطن کرے, تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک بریک تھرو تھا. اب سوال یہ ہے کہ مودی کی آنکھ میں اگر کھٹکتا ہے تو عمران خان کھٹکتا ہے, اس لیے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھا اس وقت بھی مودی کی اس کی ٹپ آف بہت شدید ہوئی تھی, اور پھر عمران خان لوگوں کی, پاکستان کے 90% لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور جو ڈائسپورا ہے ہمارا پاکستانی جو دنیا میں باہر رہتا ہے پاکستانی, وہ 99% جو ہے عمران خان کا شیدائی اس کا فالوور ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر عمران خان اتنی قداور شخصیت ہے کہ وہ صرف سیاستدان نہیں ہے, وہ ایک اسٹیٹس مین کے طور پر ابھرا ہے, اور مسلم امہ میں جس طرح بھٹو نے مسلم امہ کی لیڈ لے لی تھی, آپ کو یاد ہوگا لاہور میں, آپ تو خیر چھوٹی ہیں, لاہور میں جب اس نے کانفرنس کی تھی تو وہ شاہ فیصل تو کیا, قذافی کیا, اس وقت جو ہے جمال عبد الناصر کیا, سوئے کارنو کیا, بڑے بڑے لیڈر تھے جیت, لیکن سبھی نے بھٹو کی جو ہے اس کو تسلیم کیا تھا اور اسی کی قیادت میں یہاں ہوا تھا. عمران خان کی بھی وہی کیفیت ہے کہ عمران خان بھی بہت پاپولر ہے ساری جو ہے 56 ملک جو اسلامی ہیں, تو یہ اسلامی اتحاد کی ایک علمبرداری بھی کر سکتا ہے, اور سیسا پلائی دیوار کی طرح ساری مسلم امہ اکٹھی ہو سکتی ہے, اور وہ عمران خان ہی ایک واحد لیڈر ہے. اب کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کیوں نہیں بولا, جی مریم کیوں نہیں بولی ہے, بی بی مریم کیوں نہیں بولی ہے, وہ کیسے بول سکتے ہیں, ان کے ذاتی تعلقات ہیں مودی کے ساتھ. وہ مودی صاحب جو ہے ان کے ذاتی نجی محفل میں
بغیر ویزوں کے اپنی لاؤ لشکر لے کر لاہور میں تشریف لائے تھے، اور ان کی جو ہے دستار بندی مودی کی گئی، شریفوں نے کی، اور پھر جو ہے ساڑیاں اور عام ایکسچینج کیے گئے آپس میں۔ سردار صاحب، لیکن اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو وہ والی آوازیں پاکستان سے جو اٹھتی تھیں، جن کو پیس میکرز یا ڈووش ایلیمنٹس کہتے تھے، کہ جی وہ ایلیمنٹس جو چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ نارملائز ہو جائے، ہمارے کلچرل ایکسچینج ہونا چاہیے، ہمارا بارڈر پورس ہونا چاہیے، نارملائز ہونا چاہیے، وہ بیانیہ برے طریقے سے پٹ گیا۔ ایک ایسا ملک جو خوفناک، ہیبت ناک دشمن آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بیانیہ جو ہے پٹ گیا؟ اب ہماری انڈیا پالیسی جو ہے اس میں ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیں سارا بیوی، ایک تو یہ ہے کہ ہمسائے ساری زندگی ہمسائے ہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کہیں اور شفٹ ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کسی اور شفٹ ہو جائے، یورپ میں یا کہیں اور چلا جائے، تو رہنا تو آپ نے ہے۔ اب 1.5 ارب کی آبادی ہے آپ کی، دونوں ملکوں کی 1.5 ارب، 7 ارب میں سے دنیا کی 1.5 ارب آبادی آپ کا خطہ ہے۔ تو آپ نے جو ہے یہ جو 77 سال سے جو آپ نے نفرتوں کی اور 3-4 جنگیں لڑی ہیں، 3 تو پہلے لڑی، یہ چوتھی جو بھی اس کو کہہ لیں، لیکن اس سے کیا ہوا کہ ہم نے 1.5 ارب آبادی جو ہے وہ غربت کی دہلیز میں دھکیل دی ہے، انہی جنگجوانہ پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکیریں نہیں کھینچی ہیں، یہ میں نے جب 14 اگست کو اور 15 اگست کو وہ مناتے ہیں، 14 اگست کو ہم مناتے ہیں، کافی سالوں کی بات ہے، میں سینیٹر تھا اس وقت، ہمارا وفد گیا وہاں، ادھر بھی میں نے ایڈریس کیا، ادھر بھی میں نے کہا دیکھو بھائی، یہی فضائیں جو ہیں یہ ادھر بھی چل رہی ہیں، ادھر بھی چل رہی ہیں، یہی چاند جو ہے ادھر بھی چل رہا ہے، ادھر بھی ابھرتا ہے، اور یہی سورج نکلے گا جو ادھر بھی چلے گا ادھر بھی چلے گا، یہی لہلاتے ہوئے کھیت ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ یہ نفرتیں اور قدورتیں یہ ہم نے آپس میں کریٹ کی ہوئی ہیں، خدا را ان کو ہم حل کریں۔ مگر کیسے کھوسا صاحب، یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کیسے حل کریں جب ایک سائڈ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اینیلیٹ کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت انڈین سوشل میڈیا دے آر تھرسٹی فار بلڈ، وہ جو ہے باقاعدہ اپنی حکومت کو فورس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جاؤ، دوبارہ جنگ امپوز کرو، قتل عام کرو۔ اور آپ دیکھیں جس قسم کا سیڈسٹک پلیئر وہ لے رہے تھے جب ایسی فیک نیوز چل رہی تھی، کراچی تباہ ہو گیا، لاہور تباہ ہو رہا ہے، آپ نے وہاں پہ جشن دیکھا تھا؟ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان نے پہلگام کو کنڈیم کیا، انہوں نے ہمارے جعفر ایکسپریس کو کنڈیم کیا نہیں۔ دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں بالکل نفرتوں کے ساتھ آپ چلتے چلے جائیں، آپ کا کیا ہوا؟ آپ مقروض ہو گئے ہیں، آپ کی آدھی سے آبادی زیادہ غربت کی دہلیز میں چلی گئی ہے، آپ کی ساری ترقی کے پہیے جو ہیں وہ جیم ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، انڈیا میں کبھی مارشل لاء نہیں لگا ہے، اس لیے وہ اپنا جو ہے معیشت کو ابھارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ہم مرہون ہو گئے ہیں، IMF کے ہم جو ہے انٹرنیشنل ڈونرز کے ہم محتاج ہو گئے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے یہ۔ جہاں آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، جہاں قانون کی جو ہے عملداری کو انحراف کیا جائے گا، وہاں آپ کی یہ قباحتیں جو ہیں، آپ کی کمزوریاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اب ہم نے یہ جو فراخ دلی دکھائی کہ جی ہم اس کو بھول کر ہم دفاع وطن کریں، ٹھیک ہے، ہم نے کامیابی کر لی، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، دیکھیں beggars can't be choosers, let me tell you very frankly, so you have to stand on your own feet۔ آپ کو اپنے جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ملک آپ کو دیا ہے، ہم نے آدھا تو توڑ لیا نا، آدھا بھی ہم نے اپنی غلطیوں سے توڑا ہے، معاف کیجیے گا، وہ بھی ہم نے جو ہے اکثریتی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ بھی ہم نے لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ بھی 160 سیٹیں جس نے لی تھیں ہم نے ان کو اقتدار دینے سے انحراف کیا۔ اور یحییٰ خان کیا کہتا تھا؟ I want the soil of Bengal minus the Bengalis, they are traitors, we'll throw them in the Bay of Bengal۔ اب آپ بتائیں اس طریقے سے آپ اس ملک کو رکھ سکتے ہو کہ جی جو میجورٹی پروونس تھا، ہم اس کو کہتے ہیں ان کو سمندر میں پھینک دو، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اور ہمیں تو صرف زمین چاہیے، اور زمین باسیوں کے بغیر بھی کوئی زمین تصور ہو سکتا ہے؟
اور نہ رہ سکا پاکستان جو ہے ہمارا ٹوٹ گیا بدقسمتی سے. تو جو بچا اب ویسٹ پاکستان ہے, اس میں بھی اللہ نے بہت پوٹینشیل دیا ہے. بلوچستان ہم گئے, انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہو 43% زمین جو ہے بلوچستان کی پاکستان ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ 60% جو ہے زمین بلوچستان کی پاکستان ہے. میں نے کہا کہتے ہیں جی آپ بھول گئے ہیں یہ جو آتی ہے کوسٹل بیلٹ آتی ہے, اس کے ناٹیکل مائلز جو ہیں وہ بھی پاکستان کا حصہ آتے ہیں. ان کو ذرا کاؤنٹ کر لیں, 60% ہم بنتے ہیں بلوچستان پاکستان کی سرزمین کا. تو 60% بلوچستان کو اتنا ہم نے بری طرح انڈر ڈیولپڈ رکھا ہوا ہے, اتنا اگنور کیا ہوا ہے, اتنا نظر انداز کیا ہوا ہے ان کی آبادی کو. ہم گئے تو ہر ایک نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے مینگل کے جلسے. یہ سردار صاحب ڈیفینیٹلی ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, ہمیں ریسیٹ کرنا ہے, چونکہ نیشن ری بورن ہے, دوبارہ لگتا ہے پاکستان کی ایک برتھ ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی سبق سیکھنا ہوگا, مگر کچھ لیسن جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دہرانے بھی پڑتے ہیں تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے پریپیئرڈ رہنا پڑے. بالا کوٹ سٹرائکس جب ہوئی تھیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہمارا اگر بھارت کے خلاف بڑا ریزولوٹ, بڑا کیٹیگوریکل اگر اس وقت ہی جواب چلا جاتا تو بھارت کی جرت نہ ہوتی کہ دوبارہ پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھ سکتا. آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ 2019 کا جو ایپیسوڈ ہوا اور اس جگہ جب بھارتی جارحیت ہے, ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ اور اگر اس دفعہ ہم نے جواب دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے, از اٹ اوور ناؤ؟ اٹ از ناٹ اوور ایٹ آل. دیکھیں مودی اس وقت جو ہے اس زخمی جانور کی طرح ہے جو تڑپ رہا ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ان کا میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ بھسم کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. ان کے میڈیا کا جس خوبصورتی سے ہمارے میڈیا نے جس خوبصورتی سے اس کو کاؤنٹر کر کے دنیا میں اپنا امیج جو ہے کیا ہے, ہم نے اس کو بالکل, آپ نے بہت ہمت سے, بہت اہلیت سے اور بہت آپ نے جو حوصلہ مندی کے ساتھ آپ نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے اور صحیح دنیا کو حقائق دکھائے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین ہے. سو یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی یہ جو ہے اٹ از دی اینڈ آف دی وار ایٹ آل. ان فیکٹ دس از دا بگننگ آف دا وار. دیکھیں ابھی ہمیں جس طرح آپ نے کہا ری بورن, یہ بھی عمران کا کریڈٹ ہے, یہ بھی عمران کا کریڈٹ ہے, کیونکہ عمران خان کی جب وزیر اعظم تھا, یہ جب ڈیمانڈز آئی تھیں چائنیز پرچیز کرنے کی, تو ہمارا جو ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ ہمارے پاس ریسورسز فنڈز نہیں ہیں. یہ ہمیشہ فائنانس منسٹر بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ پریزرونٹ ہوتا ہے کہ ایسے پیسے نہ دوں کیونکہ ہی ہیز ٹو لک آفٹر سو مینی تھنگس. تو عمران خان نے اوور رول کر کے یہ پیسے دیے اور ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے چائنا سے خرید کیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ٹریننگ دی. یہ سدھو صاحب جو ہمارے آرمی یہ ایئر چیف ہیں, ان کا اور ان کے لڑکوں کا, یعنی ہمارے پائلٹس جو ہیں, ان کی کمال دنیا نے اس کی مہارت دیکھی ہے. ہمارے جو ایئر ڈیفنس کے ایئر فورس کے پائلٹس ہیں انہوں نے کمال کیا ہے. آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے ایئر سپیریورٹی دکھائی کہ ہم نے اوپر سے راڈار سے ان کو جو ہے لوکیٹ کیا, لوکیشن ہم نے ایکوریسی دیکھیں. پھر ہم نے جب یہ اپنے جہاز چلائے ان میں, تو پھر یہ جو ہے رائفل کو ہم نے جیم کیا پیرل چلا کے, جیم کر کے, اور اس کے بعد میزائل جو ہے نیچے سے مارا, ان کو سٹنگ ڈک بنا کے ان کو جو ہے ڈاؤن کیا. اور کمال کی یہ ایکوریسی اور مہارت ہے اس میں, تو دنیا حیران ہے اس بات پر. لیکن ہماری ایئر فورس کو سلام ہے, ہمارے ان پائلٹس کو سلام ہے, اور ہمارے جو ایئر چیف ہیں ان کا کمال کیا ہے. اور جو خود چائنیز کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی اتنی ایکوریٹلی جو نہ کر سکتے جو پاکستانی پائلٹس نے کی ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ انسٹرومنٹس ان کے تھے, لیکن پیچھے جو ہے وہ پاکستانی تھا, ہمارا پرائڈ تھی, ہمارا جو ہے ایئر فورس کا پائلٹ تھا جس نے ان کو ہٹ کیا, اور ہمارا وہ راڈار کلا تھا جس نے لوکیٹ کر کے رکھا, ہمارا وہ لڑکا تھا جس نے نیچے سے میزائل مارے اور ان کا جو ہے رائفلس کو گرا دیا. ورنہ چائنا کیا وہ فرانس کا یہ انوینسیبل تھا, وہ خود حیران ہے.
اور انڈیا نہ مانتا اگر وہ فرانس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت ملٹری ہسٹری کی ایک نئی تاریخ لکھی جا چکی ہے، بلکہ ایریل کامبیٹ کے نئے رولز پاکستان نے سیٹ کر دیے ہیں۔ اس تناظر میں جانے سے پہلے جو ہے، چونکہ آپ کی لیگل ایکسپرٹیز کا بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ سندھ طاس معاہدہ اس کا اب کیا بنے گا، چونکہ اس کا صدر عالمی بینک کا آج کا ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا قطعی طور پر یونیلیٹرلی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کرنے کی کوشش کی تو بھاری جرمانہ بھی اس کو ادا کرنے پڑے گا۔ اس وقت جب پاکستان کو ایک اسٹریٹجک ایج اس بیٹل فیلڈ میں آیا ہے، کیا نکلتا ہے اس میں سے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو اپنی سروسز آفر کی ہیں، میں اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہا ہوں، میں پاکستان کے سینئر موسٹ وکیلوں میں سے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ ہماری خدمات پاکستان کے لیے بغیر فیس کے، ویسے ہم فیسیں کافی موٹی لیتے ہیں لیکن ہم اپنی سروسز دینے کو تیار ہیں۔ یہ جو ورلڈ بینک اس کا جو ہے گارنٹر ہے، اور اس کا یونائٹڈ نیشنز میں مطلب ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم بالکل کر سکتے ہیں یہ مقدمہ۔ پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سیز فائر جب آپ نے کیا ہے تو سیز فائر میں آپ یہ بھی تو امریکہ کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی صاحب، یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہمارے پانی یہ جو انڈیا نے یونیلیٹرلی ہمارے جو ہے یہ ڈائیورٹ کر رہا ہے، اس کو تو انڈو کریں۔ دیکھیں نا، اس وقت انڈیا انڈر پریشر تھا، مودی کو جو ہے جتنی شکست ہوئی تھی یہ ساری دنیا نے دکھایا، تو کم از کم یہ تو ہم لے لیتے۔ چلیں، کشمیر کا تو اس نے 370 آرٹیکل کو جو ہے مودی نے ہی 370 آرٹیکل کو جو ہے حذف کر کے کشمیر کے اس سٹیٹس کو، ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو، اپنا اٹوٹ انگ کشمیر کو بنا لیا۔ یہ بھی انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے، خلاف ورزی ہے، وہ نہیں کر سکتا کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا وہ تشنگی ہے ابھی اس قرارداد کی جو 1948 میں ہوا تھا، جہاں سیز فائر ہوا تھا، اور اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دے کے مانیٹر کرتا تھا یونائٹڈ نیشنز کا وہ جو ہے، یہاں مانیٹرز موجود تھے، لیکن اس نے اٹھا کے 370 آرٹیکل کو ہٹا کے اور مرج کر دیا، ہندوستان میں ضم کر دیا۔ یہ بھی غیر آئینی ہے، اور یہ بھی ایک مقدمہ بنتا ہے جو ہمیں فائٹ کرنا ہے ابھی۔ بالکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا ہے وہ کشمیری جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی ہی کہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی سوچ ہے، جتنی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، جتنے وہاں شہید ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں جتنا کی ہیں، آج تک 7 لاکھ فوج وہاں کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہے، 7 لاکھ فوج وہاں ہے، ہماری پوری فوج 7 لاکھ نہیں ہے۔ اور پاکستان قطعی طور پر کشمیر کاز کو فراموش نہیں کر سکتا، اور اس کو ہم لڑیں گے، اس کو بیٹل کریں گے، اس کو فائٹ کریں گے، اور جیسے آپ جیسے قابل افراد کی سروسز جو ہیں ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا، کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ، اور بلکہ میں آج کا سیشن جو ہے اس نوٹ کے اوپر کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اس وقت سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اپنی سروسز حکومت پاکستان کو وداؤٹ اینی فیڈ سرو کی ہیں، پیش کر دیا کہ ہم ہماری خدمات کا استفادہ کیا جائے، پاکستان کا مقدمہ لڑا جائے گا جس طریقے سے، اور ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھایا جائے گا، بلکہ یہی اسپرٹ جو ہے ہر پاکستانی کو شو کرنا ہے کہ آپ کی چاہے جو بھی آپ کی پولیٹیکل انکلینیشن ہو، جو بھی آپ کی ذاتی گریوینسز ریاست کے ساتھ ہو سکتے ہیں، آپ کے مفادات الگ ہو سکتے ہیں، مگر جب پاکستان کو، جب مدر لینڈ کو آپ کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔